چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو 40 سال سے آپ کا کراچی میں راستہ روکے ہوئے تھے کہ آپ پہلی مرتبہ واقعی آپ کراچی فتح کرنے جا رہے ہیں اور ان کو خوف ہوا ہے؟ دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا ایک آبزرویشن تو کیا ہے کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے، اور میرا خیال میں ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے، ان کے سازشیں کے باوجود، ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود، کم وسائل کے باوجود، زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے کراچی میں، پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، عوام اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی۔ چیئرمین صاحب، آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن کی تیاری کریں، تو آپ کی جماعت میں جو ریٹائر کرنل جنرل شامل ہو رہے ہیں، اس کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹورل حکومت بناتے ہیں، تو کیا آپ کو آسرا دیا گیا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے یا آپ ابھی سے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو، آپ اس شہر سے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے۔ ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک، اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور اور شور سے ہو رہے ہیں، نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے، جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے، دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں، تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب، یہ میرا سوال لیجیے گا یہاں آپ کر دیجیے ڈیسائڈ۔ اچھا چیئرمین صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں، اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک اے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اور اے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اب اٹیچ ہو گئی ہے، تو کیا کامنٹ کریں گے آپ اے پی ڈی ایم پر؟ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی، چاہے وہ 11 کا 11 بائی الیکشنز جو ہمارے باقی اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا، ہم نے حکومت کو شکست دلوائے، ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک، پشین سے لے کے فاتح تک حکومت کو شکست دلوایا، اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ جب
پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشنز جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائیں، یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اپنا عدم اعتماد کے ووٹ لے۔ اب آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہے، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ذاتی مفاد کے بجائے انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا، جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے، اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں تو کل حکومت گر جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سنگین ہے حکومت کو نقصان پہنچانے میں، کیا وہ جو ان کو وہ تجویز دیتے ہیں جو حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا پہنچاتا ہے یا پہنچایا ہے، یا وہ جو ایسے تجویز دیتے ہیں جو صرف اپوزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں آپ نے بڑا ایک سیاسی پاور شو بھی کیا، تو ایک تو وہ صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی باری ہے، شاید کوئی کہیں سے گرین سگنل ملا ہے۔ ایک تو یہ سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم کراچی میں موجود تھے اور کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک اجلاس بھی رکھا گیا تھا، اب پتہ نہیں کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا کیونکہ میڈیا کو تو رکھا گیا ہے ان کی ایکٹیویٹیز سے۔ تو یہ کراچی کے ساتھ جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے، سندھ کے ترقیاتی حصے میں مختلف وقتوں میں اعلان کی گئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا؟ جہاں تک یہ اشاروں کی بات ہوتی ہے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام کے اشاروں پہ یقین رکھتی ہے اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے، نہ آج چل رہا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چلے گا۔ یہ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں سارے کے سارے 100% ان کے انکیوبیٹرز اور ان کے نرسریز سے بنے ہوئے جماعتیں ہیں، تو جب وہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اشاروں پہ چلتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ کسی اشارہ پہ چلے گا۔ جہاں تک ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں، بجٹ کے وقت چیف منسٹر صاحب نے پورے خط پہ اور آن ریکارڈ لے کر آیا تھا جو ناانصافی سی ایم صاحب اور ہمارے صوبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ہمارا این ایف سی کا حق ہے، جو ہمارا شیئر کا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ہمارا گنتی سینسس میں ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنا شیئر اور اپنا حق نہیں دیا جاتا۔ اور جہاں تک ترقیاتی اعلانات وفاقی حکومت کی طرف سے، ہم نے بھی پچھلے بارشوں میں اور پچھلے مانسون کے سیزن میں یہ سنا تھا کہ 1000 ارب روپیز کراچی کے لیے کتنا اعلان کیا؟ 1100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا۔ ایک سال ہو چکا ہے، 1 روپیہ نہیں پہنچا، ایک اینٹ نہیں لگایا گیا، ایک قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا، 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا۔ انہوں نے صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے عوام کو تکلیف پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جلد جا رہی ہے، آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی جو عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ارشاد سنجرانی بولیو سے بلاول صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل ختم کر کے وطن آئی تھی تو 18 اکتوبر کو 2 دھماکے ہوئے تھے۔ آپ بلوچستان میں گئے، شمولیت ہوئی بڑی اور 2 دھماکے ہوتے ہیں، یہ آپ کو کیا پیغام ہے، کس کی طرف سے پیغام ہے، یا فوج کی طرف سے یا پھر طالبان کی طرف سے، کیونکہ آپ بار بار طالبان پر حملے کرتے رہتے ہیں، یا کون سا یہ میسج ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم کراچی آئے ہیں، ایک مطلب پھر وزیر اعظم مراد علی شاہ کو نہیں بلایا، یہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے ساتھ ایک تضییق نہیں ہے وزیر اعظم کی طرف؟ جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں، وہ جی کل پرسو پیٹا میں بم دھماکے ہوئے تھے، ہم نے ان دہشت گردی کے واقعے کے تنقید بھی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو اپیز کرنے کے بجائے، نرم رویہ رکھنے کے بجائے، حکومت کو دہشت گردوں کے ساتھ
नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान को अपनाना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दी इस पूरे मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं और उस ख़तरा का मुकाबला कर सकते हैं जो हम सब देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद दहशतगर्दों का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। उसको अगर हमने संभालना है तो हमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना पड़ेगा। अफसोस के साथ जो हमारा वज़ीर आज़म है वो दहशतगर्दी के साथ और दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, दहशतगर्दों को शहीद करार देता है, और वो जो सिपाही, वो जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने हमारा शहर कराची से लेके वज़ीरिस्तान तक अपनी जान की कुर्बानी दी है इस दहशतगर्दी का मुकाबले करने के लिए, उनको लावारिस छोड़ा है। हम समझते हैं इस पूरा पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक खान साहब अपना पॉलिसी को रिव्यू नहीं करता है तब तक ये दहशतगर्दी का खतरा रहेगा। जनरल साहब, जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन करने वाली और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात पीपल्स पार्टी ने कैसे बलूचिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के साथ हाथ मिला लिया? क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आपका तो बिल्कुल चेहरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो जाने जाते हैं मोहरा इस्टेब्लिशमेंट के, जिन मोहरों को आपने जमात में शामिल किया, तो क्या इक़्तिदार हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी अब कुछ भी कर सकती है? अब मैं एक तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी का एंटी नहीं, प्रो पीपल रहा है, और जिसका पॉलिसी एंटी पीपल होगा हम उनके एंटी होंगे, जिनके पॉलिसी प्रो पीपल होगा हम उनके साथ देंगे। जहाँ तक ये जो आप सब ने कुछ दिनों की मेरे जो लोग शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इनको ये गलत छाप इन पे डाला गया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान में सियासत करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सियासत करते हैं एज अपोज टू पंजाब, और पंजाब के तर्जुमान, लाहौर के तर्जुमान को पता ही नहीं है कि खुशदार में और क्वेटा में सियासत करना क्या चीज़ है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब के बेटे को शहीद किए गए हैं, और बड़ा अफसोस की बात है कि जब PDM का जलसा क्वेटा में हो रहा था तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब को और जनरल कादर बलोच साहब की इंसल्ट हुआ, और उनको उस जलसा में दावत भी नहीं दी गई थी, और यही वजह बना उनकी अपनी जमात का अलीहदगी अपनाने से। और हमारे लिए हम समझते हैं कि ये एक नया रास्ता खुल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं जो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं, जो इमरान खान को भगाना चाहते हैं, और पाकिस्तान को एक पीसफुल, प्रॉस्परस और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो मतलब मेरा सवाल आपसे इतना है कि कराची में इस वक्त 13 साल, पूरे दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल की हुकूमत है, कराची के लिए स्पेसिफिक अब आपकी क्या तरजीहात है? क्योंकि न मास ट्रांजिट के मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, न फराहमी आपको बुनियादी मसाइल और हल हुए हैं, तरजीहात इस वक्त क्या है जो फौरी से कराची में नजर आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मास डेवलपमेंट की है? मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब और उसकी पूरी टीम की दिन रात का मेहनत आपके सामने है, और जिस तरीके से कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज के NIC रिलीफ के या चेस्ट पेन यूनिट या हॉस्पिटल पूरा का पूरा बना हुआ है, जगह जगह पब्लिक स्पेसेस, जैसे आज हम इस YMCA में हैं, मगर वैसे पीपल्स पे के कॉन्सेप्ट पे बड़े पब्लिक स्पेसेस बनाए गए हैं कराची में। पानी के मंसूबे में पानी के तादाद में इजाफा करने के लिए जो इक़दामात हब डैम और मुख्तलिफ मंसूबे से हुकूमत ने अपनाए हैं, जिस तरीके से वो वाहिद हुकूमत है जिसने अपना ट्रांसमिशन लाइन सेट करके एक 100 मेगावाट का एक्स्ट्रा बिजली के इलेक्ट्रिक को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो अपनी मेहनत महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत की नतीजे में कराची के अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा सूबा को
حق دیا جائے, ہمارا شہر کو, ہمارا کیپٹل کو اپنا حق دیا جائے, تاکہ ہم یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. کچھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سینسس میں گنتی کم کی جائے گی, اگر آپ کو NFC اوارڈ میں آپ کو اپنا فنڈز نہیں دیا جائے گا, اور پوری ملک سے اور پوری دنیا سے امیگریشن اسی شہر میں ہوگا, تو ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے اور کام بہت زیادہ ہوگا. مگر پیپلز پارٹی نے ان کم وسائل کے باوجود زیادہ ریزلٹس دکھائے ہیں, اور کراچی کے عوام اور پورے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے, ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حق بھی دلوائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں. چیئرمین صاحب, میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ امریکہ جا رہے تھے تو پوری حکومت ہل گئی تھی. کوئی کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لیٹ لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے جاب لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے CV لینے گئے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو گرین سگنل ملا. تیسرا یہ ہے کہ جب شیخ رشید آئے تھے تو شیخ رشید سے میں نے سوال کیا کہ اگلی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی یا مریم نواز کی ہوگی, تو انہوں نے کہا یہ 5 سال بھی یہ حکومت پورے کرے گی, اگلے 5 سال بھی حکومت جو ہے PTI کی آئے گی. تو آپ کیا راضی ہو گئے ہیں؟ جہاں تک امریکہ کا ہمارا ٹرپ کی بات ہے, وہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا, اور اس ٹرپ میں ہم نے تو واشنگٹن کا دورہ کیا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینوں بعد ہم واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے, پھر آپ ان کے چیخے دیکھیں. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے, یہی صاحب مشرف کا بھی وزیر تھا, اس کے لیے بھی کہتا رہا کہ اس کا حکومت آنا ہے اور آتا ہی رہے گا. اور پھر اسی وزیر صاحب نے دیکھا کس طریقے سے صدر زرداری نے, مرد ہر نے اس مشرف کو بھی بگایا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے. جنرل صاحب, میرا نام شبیر لاشاری ہے, سندھی نیوز سے میرا واسطہ ہے. وفاقی سرکار نے پچھلے دنوں جو جزائر ہیں سندھ کے, ان کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ کیا, اعلان کیا. وہ اپنی جگہ پہ اب MQM کی فرمائش پر سن 71 میں جو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے تھے, ان کی چھوڑی ہوئی جو جائیدادیں ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہونے والے لوگوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی یک طرفہ فیصلہ لے گا, جو بھی فیصلہ وہ اس شہر یا اس صوبے کے لیے لیں گے, مگر اس صوبے کے عوام کو, اس صوبے کے حکومت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے تو وہ متنازع ہی رہیں گے. جہاں تک MQM کی اس حکومت میں کنٹریبیوشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشنز جلد آنے والے ہیں, اور کراچی کے عوام MQM کو اور PTI کو ایسے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیں گے کہ جس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں اس شہر کے عوام ڈوب رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں ان کے مسائل کی قصوروار ہے. اگر کوئی حل ہے, اگر کسی کا نیت صاف ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. چیئرمین صاحب, اصغر عزیز فرام کیپٹل TV. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی میں میئر اپنا لگانے کی بات کی اور کہا کہ اس بار ہمارا میئر ہوگا, ہمارا ناظم ہوگا, لیکن تاریخ میں پہلی بار سیاسی میئر ایڈمنسٹریٹر کا تعین کیا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ڈویژنس میں کنسلٹنٹ بھی لگائے گئے جو کہ بلدیاتی امور دیکھیں گے. تو کیا یہ تمام جماعتوں کو کلیئر کٹ میسیج ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار سنجیدہ ہے اور میئر زیادہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس شہر کے لیے سیاسی یا حکومتی محنت کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اس شہر میں بہتری لے کر آئیں. اور CM صاحب کو جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا, ہمارا پرفارمنس میں اضافہ کرنے کے لیے, ہمارا سروس ڈیلیوری میں بہتر لانے کے لیے, اس کے پاس وہ حق ہے, وہ تیار ہے کہ وہ سٹیپس لے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب CM صاحب نے اپنا کیبنٹ ممبر کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے, ایک گریڈ 19 کا آفیسر کا پوزیشن پہ بٹھا کے
अपना हुकूमत का सीरियसनेस और इस जमात का सीरियसनेस दिखाती है कि हम क्या अहमियत इस शहर को और इस शहर के अवाम को देते हैं। और जो साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट्स जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में CM सिंध की तरफ से कोऑर्डिनेशन करेंगे, CM सिंध की तरफ से उन डिस्ट्रिक्ट्स में अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, इस कदम से बेहतरी ही आ सकती है। इस कदम से हमारा मेहनत का बेहतर फल और बेहतर नतीजा निकल सकते हैं। तो हम भी इस फैसले को वेलकम करते हैं। इस सूबे के अवाम ने इस फैसले को वेलकम किए हैं। इस सूबे के कैपिटल सिटी ने इस फैसले का वेलकम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आपका नीयत साफ होता है और आप एक काम के लिए निकलते हैं, उसका रिजल्ट्स भी निकलते हैं। और जैसे फैसल बाबरा का सीट का बाई इलेक्शन हो, कमानी का बाई इलेक्शन हो या मलीर का बाई इलेक्शन हो, आई थिंक ये अब एक कमेंट नहीं है। ये आवाम चाहे वो कश्मीर के पहाड़ों में रह रहे हो या किमारी में रह रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि PDM का क्या फ्यूचर है? मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया है कि वो जल्द इस्लामाबाद जाके इजलास बुला रहे हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको बेस्ट विशेस भेजते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे साथ नहीं हो सका अब हमारे बगैर हो सकेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद में धरना भी देंगे, इमरान खान को भी बगा के भी दिखाएंगे। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और अपना सियासी कोशिश कर रहे हैं कि इस हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करें, इस वज़ीर आज़म को हर जगह चैलेंज करें। और जब भी अपोजिशन की जमातें संजीदा हो, जब भी अपोजिशन की जमातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। थैंक यू। बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।